بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، عمران خان کی خواہش اور خواب چکنا چور ہو گئے۔ لاہور میں سیاسی میلہ اور جاتی عمرہ میں بڑا کھانا۔ مریم نواز کا جھوٹ ثبوت کون دے گا؟ نکلو ڈی چوک کے لیے، نکلو اڈیالہ جیل کے لیے۔ احتجاج پھر سے زندہ ہو گیا، اور پی ٹی آئی میں پھوٹ بیرسٹر گوہر کی متبادل کی تلاش۔ ان تمام چیزوں پہ آپ سے گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، عمران خان کی خواہش پر کاغذات جمع کرائے گئے تھے۔ زلفی بخاری نے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے ان کے کاغذات جمع کرائے تھے۔ خبروں میں رہے، ان کے مضامین لکھے گئے، سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہوا، لیکن جناب وہاں سے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے، انہیں نااہل قرار دے دیا گیا۔ چند دن پہلے قانونی ماہرین سے انہوں نے رائے مانگی تھی کہ ایک شخص جو جیل میں ہے، جس پر مختلف مقدمات ہیں، کیا اس کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے یا نہیں، لیکن اب فائنل ہو گیا کہ انہیں نااہل قرار دے دیا گیا۔ تو خواب بھی چکنا چور ہو گئے۔ خیال یہ تھا پی ٹی آئی کا اور زلفی بخاری کا خاص طور پر کہ جب یہ الیکشن جیت جائیں گے، 2-2.5 لاکھ ووٹ ہے وہاں، جب یہ الیکشن جیت جائیں گے، اب 28 اکتوبر کو فائنل ہو گیا، کہتے ہیں شارٹ لسٹ کر لی گئی ہے امیدواران کی، تقریباً 34 ہیں، لیکن بعد میں پھر الیکشن ہوگا، پھر اس کے بعد نومبر میں 4 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا جو سب سے زیادہ ووٹ لیں گے، اور رزلٹ جو ہے وہ کئی ماہ بعد آئے گا۔ بہرحال خبروں میں رہے، سوشل میڈیا پہ خوب کھیلا گیا۔ بہترین بات تھی کہ دیکھیں کوئی اور آج تک کسی کو یہ مقابلہ کرنے کا نصیب ہوا، کبھی موقع ملا۔ واحد لیڈر ہے جو مقبول لیڈر ہے، جو پاپولر لیڈر ہے، جو عالمی سطح کا لیڈر ہے، وہ چانسلر کا الیکشن لڑا، اور اگر چانسلر کا الیکشن اس نے جیت لیا تو پھر برطانیہ آ جائے گا میدان میں کہ بھائی انہوں چھڈو، ساڈا چانسلر ہے۔ لیکن یہ خواب ختم ہو گیا، یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ تاہم ان کی ٹیم کو مبارکباد دینی پڑے گی، زلفی بخاری کو مبارکباد دینی پڑے گی کہ جناب اچھے انداز میں وہ کھیلے اور خبروں کا عنوان بنے رہے، اور سوشل میڈیا نے خوب اپنے ساتھیوں کو، اپنے کارکنوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اور عمران خان کے پرستاروں کو خوب خوش رکھا۔ چلیں اچھی بات ہے، بحرانی دور تھا، اس میں ایک اچھا انہوں نے موقع تلاش کیا، اور یہ بھی کسی کے بس کا کام ہے، ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا، لاہور میں ایک بڑا میلہ، سیاسی میلہ سے جا رہے ہیں، کون؟ سابق وزیر اعظم، ریکارڈ ہولڈر وزیر اعظم، جو 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے قائد ہیں، نواز شریف صاحب جاتی عمرہ میں۔ وہاں بڑا کھانا ہے، بڑے لوگ آئیں گے، مولانا فضل الرحمان پہنچ چکے ہیں، صدر مملکت کو خصوصی دعوت دی گئی، بلاول بھٹو بھی پہنچ گئے، باقی بھی لوگ جو ہیں مختلف جو اتحادی جماعتیں وہ سب آ گئے، اور مسئلہ وہی ہے کہ آئینی ترامیم کے جو معاملات ہیں اس کا ڈرافٹ جو ہے اس کو آخری شکل بھی دی جائے گی، اور آپس میں مشاورت بھی کی جائے گی، اور مل کے یہ پیش ہوگا، اور اس میں جو بھی تجاویز ہیں اس کے تحت ایک مشترکہ سا ڈرافٹ بنایا جائے گا۔ تو یہ اب فائنل کی طرف جا رہے ہیں، اور کل فائنل اس کا ہوگا، کیونکہ جو مخصوص نشستوں کے کامیاب لوگ تھے جن کو معطل کیا گیا تھا، ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ اسلام آباد پہنچ جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہ کل پرسوں کسی وقت بھی وہ الیکشن کمیشن بھی کوئی دھماکہ کر سکتا ہے جو ان کی حمایت میں جائے، کیونکہ اس نے بار بار سپریم کورٹ سے وضاحت مانگی ہے کہ بتائیں کہ میں پارلیمنٹ پہ معاملات پہ عمل کروں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر، تو ان کو بھی واضح باقاعدہ پیغام نہیں مل سکا، اور وہ 8 ججز کا جو اکثریتی فیصلہ اس سے وہ متفق نہیں ہے، اتفاق نہیں کرتے، اس پہ انہوں نے کچھ سوال کھڑے کیے تھے۔ اچھا، وہ معاملات پہلے بھی الجھائے گئے، پہلے بھی ہوا، سب کچھ ہوا، مختصر فیصلہ آیا، پھر وضاحت مانگی، پھر وضاحت آئی، پھر اس پر بھی اعتراض کیے، پھر قاضی صاحب نے 9 سوال کھڑے کر دیے، اس کا بھی کوئی جواب۔ تو یہ معاملات جو ہے پہلے بھی متنازع ہے، لیکن اب بھی یہ ہے، اب اس سے بات آگے چلی گئی، کیوں کہ آئینی ترمیم آ رہی ہے۔ مسئلہ صرف چھوٹا سا ہے کہ آئینی بینچ ہوگا وہ، یا وفاقی عدالت ہوگی آئینی، تو اس پر بھی طے ہو گیا، اتفاق رائے ہو گیا۔ گزشتہ روز جو مولانا فضل الرحمان پیر سیاست نے
بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ کراچی میں پریس کانفرنس کی تھی، اس میں یہ چیزیں واضح کرتی تھی کہ ہم اتفاق رائے کر بیٹھے ہیں، معاملہ ٹھیک ہو گیا اور معاملات ٹھیک ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ٹھیک ہیں۔ پی ٹی آئی بھی شور مچا رہی ہے کہ ہمارے کارکن دائیں بائیں ہیں، اور سینیٹر زرقا وہ بھی یہ کہہ رہی ہے، زرقا تیمور، کہ میرا بیٹا جو ہے مجھے نہیں پتہ کہاں ہے، مجھ پہ دباؤ ڈالا ہے، لیکن میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ اچھا، اب وہ جو پنجاب کالج کا کیس تھا، وہ جو ایک ہراسگی کا مسئلہ تھا، وہ جو ایک زیادتی کا مسئلہ تھا، جس کو بڑا مطلب سوشل میڈیا پہ بڑی ہائپ دی گئی اور اس پر لوگ بڑے ناراض تھے، والدین پریشان تھے، اسٹوڈنٹ سڑکوں پہ تھے، پولیس نے ان کو ڈنڈے بھی مارے، لاٹھی چارج بھی ہوا، اس پہ 2 کمیٹیاں بنی تھیں۔ لیکن آج مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، ہم نے ہر قسم کی انکوائریاں کری اور کہیں بھی کسی جگہ سے کوئی ثبوت نہیں ملا کہ ایسا واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ اب وہ تو کہہ رہی ہیں، لیکن مخالفین کہہ رہے ہیں کہ یہ مریم نواز جھوٹ بول رہی ہیں اور میاں عامر کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کے اداروں کو بچانا چاہتی ہیں، لہٰذا یہ مریم جھوٹ بول رہی ہیں۔ تو سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ثبوت کون لائے گا؟ کہ اگر مریم جھوٹ بول رہی ہیں تو ان کے ثبوت بھی آنے چاہیے، اور جو اصل مجرم ان کو سزا ملنی چاہیے۔ مجرم وہ ہوں جنہوں نے کسی بچی کے ساتھ زیادتی کی وہ، یا مجرم وہ ہوں جنہوں نے افواہ پھیلا کر نقصان کیا، ایک فشار پیدا کیا، ایک فساد پیدا کیا، ایک لڑائی جھگڑے کی فضا بنائی، جلاؤ گھراؤ ہوا اور نوجوانوں کو سڑکوں پر لانے کی کوشش کی۔ تو اس کے پیچھے جو بات ہے وہی جو میں نے صبح کے ولاگ میں کہا تھا کہ جناب رستہ جا رہا ہے پی ٹی آئی ایل کا، اس سے ہمارا کیا تعلق؟ لیکن بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو سائبر کرائم کی جو کمیٹی جو پہنچ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آگ لگائی وہ سائبر کرائم کے حق میں کے حدود میں آتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا سے آگ لگائی گئی۔ ایک نے انسٹاگرام پہ غلط خبر دی، افواہ پھیلائی، اور اس کو پھر پی ٹی آئی کے حامیوں نے خوب ہوا دی اور شیئر کیا اور خوب ٹکا کے شیئر کیا، جس سے آگ بھڑکی۔ تو معاملات ان طرف جا رہے ہیں، تو ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے افواہ کو پھیلایا۔ بہرحال دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، یہ تمام والدین، تمام طلباء اور تمام محب وطن پاکستانیوں کا مطالبہ ہے کہ نہیں، ایسے معاملات پر، ایسی وارداتوں پر مٹی نہیں ڈالنی چاہیے۔ تو مریم نواز کو انجام تک پہنچانا چاہیے اس معاملے کو، اور جو ان کے پاس رپورٹ ہے اس کے مطابق جو مجرم ہو اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ ولاگرز ہوں، چاہے وہ جرنلسٹ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی ہوں۔ لیکن نہیں، اس طرح ملک کے امن سے نہیں کھیلنے دیا جائے گا، کیونکہ پہلے ہی دہشت گردی کی ایک لہر ہے اور ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں امن قائم کرنے کے لیے۔ اچھا، شنگھائی کانفرنس ہو گئی کامیاب، اس کا بھی بہت کو دکھ ہے، لیکن بہرحال حکومت نے لولی پاپ دیا، ڈاکٹر ان کے جیل نہیں جا سکے، لیکن معاملات سیدھے ہو گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ڈاکٹروں کی رپورٹ پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ تو پھر ڈاکٹر عاصم صاحب اپنا کارڈ لے کے نہیں گئے، شوکت خانم کی اپنا وہ نمائندگی نہیں بتا سکے، تو پھر اس طرح تو مسئلہ ہوا۔ لیکن اب نورین نیازی، وہ جو تیسری بہن ہے عمران خان صاحب کی، وہ کہہ رہے ہیں نکلو ڈی چوک چلو، 17 کو ڈی چوک میں جا کے، مطلب ایک پارٹی کہہ رہی ہے ڈی چوک چلو اور نورین نیازی کہہ رہی ہے اڈیالہ جیل چلو، اور اتنے لوگ چلو کہ ہم جا کے نیازی کو، عمران خان نیازی کو رہا کرا کے واپس لے کے نکلے۔ تو یہ معاملات بھی ہے۔ دوسری طرف وہ جو ڈاکٹرز کی رپورٹ کو شیئر کیا بیرسٹر اپنا گوہر خان نے کہ جناب یہ رپورٹ ہے اور یہ رپورٹ ایسے آئی کہ وہ بالکل صحت مند ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی لوگ ناراض ہیں کہ پہلے ڈی چوک کا احتجاج کینسل کروایا، نے کہا یہ بات ہو گئی، محسن نقوی نے لالی پاپ دیا اور گوہر خان صاحب جو ہیں وہ مان گئے۔ تو ان پر الزام یہی ہے، عمران خان پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ بزدل آدمی ہے، اسے فارغ کر دو۔ تو اب ان کا متبادل ڈھونڈا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور یہ معاملات چل رہے ہیں آگے۔ اب معاملات یہی ہیں کہ جو مریم نواز نے پریس کانفرنس کی، اس میں زرتاج گل کی بہن بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا ایسا کوئی واقعہ نہیں۔ وہ بچی بھی بیٹھی ہوئی تھی جس کا نام لیا جا رہا ہے، جو وہ کہہ رہی ہے کہ یہ میرے ساتھ واقعہ نہیں ہوا، جس کے والدین بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ نہیں ہوا، لیکن ہوا دینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ اس صوبے کا امن تباہ کیا جائے، اور تمام کالجز کے طلباء جو تھے وہ یکجہتی کے لیے سڑکوں پر آ رہے تھے۔ تو خیال یہ تھا لوگوں کا کہ ان احتجاجی مظاہروں میں بنگلہ دیش کا انقلاب ڈھونڈا جائے اور کسی طریقے سے وہ راہ نکالی جائے کہ ریاست کو کمزور کیا جا سکے اور
حکومتی ریٹ کو تباہ کیا جا سکے، لیکن وہ معاملہ ہو گیا خراب۔ بہرحال پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ شنگھائی کانفرنس بہت عرصے کے بعد یہ موقع ملا، اور اس میں سارے جو لوگ آئے بڑے خوش گئے اور بہت کامیاب رہی، بہت سے معاہدے ہوئے۔ اس سے معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی اور باقی تجارتی معاملات بھی بہتر ہوں گے، اور دوسرے ممالک سے مزید تعلقات بہتر بنیں گے، یہاں تک کہ بھارت سے بھی تعلقات میں نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔